بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پر حکمت کلمات از عطاء المجیب راشد امام حسن فضل لندن۔ اپنی زبان پر حکومت کرو، نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں۔ جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ خدا کا قرب تب حاصل ہوتا ہے کہ جب تمام نفسانی قوا اور نفسانی جنبشوں پر موت آ جائے۔ گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے 3 فائدے ہیں: ایک عفت اور پرہیزگاری، دوسری حفظ صحت، تیسری اولاد۔ نذیر کا لفظ اسی مرسل کے لیے خدا تعالیٰ استعمال کرتا ہے جس کی تائید میں یہ مقدر ہوتا ہے کہ اس کے منکروں پر کوئی عذاب نازل ہوگا۔ جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ خدا کی عادت ہے کہ ہر نشان میں ایک پہلو اخفاء کا رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک باعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی۔ ابصار پر وہ آپ ہی روشنی ڈالے تو ڈالے، ابصار کی مجال نہیں ہے کہ خود اپنی قوت سے اسے شناخت کر لیں۔ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ تمام مومنوں اور رسولوں اور نبیوں کا مرنے کے بعد رفع روحانی ہوتا ہے۔ خدا کی طرف جانے کا نام رفع ہے اور شیطان کی طرف جانے کا نام لعنت ہے۔ جو لوگ دین کے لیے سچا جوش رکھتے ہیں ان کی عمر بڑھائی جاوے گی۔ انسان کی روحانی زندگی استغفار سے ہے۔ ہر ایک مامور من اللہ کو وسعت معلومات بھی زمانے کی ضرورت کے موافق دی جاتی ہے۔ مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لیوے۔ جیسا خدا بے حد ہے ایسا ہی اس کا علم بھی بے حد ہے۔ سنت اللہ یہی ہے کہ ائمۃ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں۔ اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جبر سے نہیں ہو سکتی۔ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ اسلام احمدی ہے اور احمدی اسلام ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ احمدی ہیں۔ نجات کی جڑ معرفت ہے۔ ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے۔ خدا کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔ وہ کامل حیات جو اس سفلی زندگی کے چھوڑنے کے بعد ملتی ہے، وہ جسم خاکی کی حیات نہیں بلکہ اور رنگ اور شان کی حیات ہے۔ یہی کام ہے جس کے لیے خدا نے مجھے مامور کیا ہے، تاکہ میں دنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دعا جیسی کوئی چیز نہیں۔ صدق اور وفا سے خدا تعالیٰ کو طلب کرنا موجب فتح یابی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیر انہار کے۔ خدا بے نیاز ہو جاتا ہے اس شخص سے جو خدا سے لاپرواہی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں رجوع الی اللہ اور اقرار وحدانیت کا تخم بویا گیا۔ انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ اسلام ہے۔ بہشتی زندگی والا انسان خدا تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت لذت پاتا ہے۔ انسان اپنی باتوں سے ایسا ہی پہچانا جاتا ہے جیسا کہ درخت اپنے پھلوں سے۔ بلا شبہ نہایت اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے کہ قبل از خطرات سے محفوظ رہنے کی تدبیر بطور حفظ ما تقدم کی جائے۔ اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے۔
تخم توحید ہر ایک نفس میں موجود ہے، لیکن وہ تخم سب میں مساوی نہیں۔ بدی میں ہلاکت کی زہر ہے اور نیکی میں زندگی کا تریاق، اس لیے بدی کے زہر کو دور کرنے کا ذریعہ نیکی ہی ہے۔ جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچاوے۔ تقویٰ کے معنی ہے بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا۔ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعے سے انسان کے کمالات حاصل ہوں۔ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے کہ رحمانیت دعا کو نہیں چاہتی مگر رحیمیت دعا کو چاہتی ہے۔ جب تک کسی کے پاس حقیقی نیکیوں کا ذریعہ نہیں ہے تب تک وہ مومن نہیں ہے۔ جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ جملہ حوالہ جات تفسیر بیان فرمودہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مطبوعہ اگست 2004 قادیان سے ماخوذ ہیں۔ آواز نعیم احمد باجوہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، برکینا فاسو۔